کہ جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی خانقاہوں کو لے کر، کبھی بزرگوں کے نام کو لے کر، اب ہمارے وقف کی جائیداد کو لے کر، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بھانپ لیا گیا ہے تمہاری پوری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو، کہ فکر و عمل کی قوت ان کی ختم ہو چکی ہے۔ ان کو دو چند چیزوں میں ہی راضی کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ ہے مفتی سلمان عزیز صاحب قبلہ کا بیان ہے، اور میرے پیارے عزیز بہت ہی اہم بیان ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بیان کو ایک بار لازمی سننا بہت ہی ضروری ہے، اور جو مفتی صاحب نے کہا ہے اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ وقف بل لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے پاس ہو چکا ہے، اسی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہمارے مفتی صاحب نے ہم سب کو میسج دیا اس تقریر کے وسیلے سے۔ تو آپ سبھی کو سے گزارش ہے کہ اس بیان کو ایک بار لازمی سنیں، اور جو ہمارے مفتی صاحب نے کہا ہے اس پہ عمل کریں۔ تو چلو ہم پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اہم باتیں کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کر لینا۔ چلو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان، وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ حالات زمانہ کے اعتبار سے اور ہماری حالتوں کے اعتبار سے ایک بہت ہی عمدہ شعر ہے جو بالکل صادق آتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ یوں ہی کوئی قوم نہیں مرتی، کسی قوم کے اوپر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، تب جا کر کے زوال آتا ہے۔ آج اس شعر کو میں پڑھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم پر یہ شعر صادق آتا ہے۔ قوت فکر اور عمل یہ پہلے رخصت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ زوال آ رہے ہیں۔ لوگ اب حادثوں پر بیٹھ کر کے چرچا کرتے ہیں، حادثہ ہونے سے پہلے جو فکر ہونی چاہیے وہ مفقود ہے۔ گھر جلنے کے بعد پھر میٹنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے سیفٹی کے لیے پہلے سے انتظامات ہوں تو اس کو لائق و فائق اور دانش مندی سمجھا جائے گا۔ آج کی وہی حالات ہیں میرے عزیزوں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ قومیں ایسی ہیں جو فیوچر پلاننگ کے لیے 100 سال کے بعد کا سوچتی ہیں، جبکہ یہ اسلام کا حصہ تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال بعد ہونے والی چیزوں کی پیشین گوئی فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سال بعد پیدا ہونے والی چیزوں کو پہلے سے بتایا تھا کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا
مطلب یہی تھا کہ اس وقت کے لوگوں کو ضرورت تو نہیں تھی ان حالات کی، پھر بھی حضور ان کو بتا رہے تھے، صحابہ کو۔ آج جو چیزیں پیدا ہونے والی ہیں وہ رسول پاک کو پتا تھا، 1000 سال بعد ہونے والی چیزیں ہیں، لیکن اس وقت کے صحابہ کو یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی تھی؟ ان کے حالات تو اس وقت کے نہیں تھے ویسے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1000 سال بعد ہونے والی چیزوں کی باتیں اس لیے بتائی کہ یہ دین اسلام فیوچر پلاننگ کے لیے کتنا ایکٹیو ہے یہ سمجھو، آگے کے لیے۔ اس لیے بتایا گیا کہ صحابہ اپنی اولاد کو اور وہ اپنی اولاد کو، وہ اپنی اولاد کو یہ بات منتقل کرتے جائیں، اور آنے والے حادثوں سے پہلے سے ذہن پریپیئر رہے، تیار رہے۔ دجال کے فتنے کا ذکر کتنی مرتبہ حدیث پاک میں آیا، امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ دجال کا فتنہ آئے گا، یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ نہیں، ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے آخر زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ باتیں اتنے 100 سالوں سے چل رہی ہیں کہ ذہن تیار ہے اس فتنے کو کہ اگر ایسا فتنہ آیا تو ایمان پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے آگے آنے والے حادثات سے قوم کو باخبر رکھنا۔ آج جو حالات ہیں، جب کبھی کوئی چیز لٹ جائے تو سارے لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، یا پھر کسی نشستگاہ پر بیٹھ کر کے رات بھر میٹنگ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ حادثے ہونے کے بعد کے جو حالات ہیں، یہ وہی چیزیں درشا رہی ہیں کہ قوت فکر و عمل فنا ہو گئی ہے۔ قیادت ہمارے ہاں مفقود ہے، کسی ایک قائد کے تحت کوئی ساری قوم آنا نہیں چاہتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی خانقاہوں کو لے کر، کبھی بزرگوں کے نام کو لے کر، اب ہمارے وقف کی جائیداد کو لے کر، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بھانپ لیا گیا ہے تمہاری پوری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو، کہ فکر و عمل کی قوت ان کی ختم ہو چکی ہے۔ ان کو 2 چند چیزوں میں ہی راضی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے، جس کی وجہ سے کھلواڑ پر کھلواڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میرے عزیزو، آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ لا سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ کریم کی ذات پر یقین اور توکل رکھو۔ سرکار غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے، اور 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں چراغ اسلام جلا دیا تھا۔ وہ یقین اور توکل کے ساتھ آئے تھے۔ آج لوگوں کے دلوں کے اندر جو مایوسی اور نا امیدی ڈالی جا رہی ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، ابھی کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ نا امیدی اور مایوسی تمہاری طبیعت میں کیوں آئی؟ کیا تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کمزور ہو گیا؟ اگر یہ اس طرح کی بیماری آئی ہے تو پھر بدر پڑھ لینا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ جا رہے تھے، ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ سامنے آنے والی فوج کتنی طاقت لے کر آ رہی ہے۔ 1000 لوگ آ رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے ان کے پاس، ہتھیار اور اسباب ان کے پاس ہے، کھانے پینے کی مزے کی ساری چیزیں لے کر کے آ رہے تھے مکہ والے، اور ادھر صحابہ ننگے پیر ہیں۔ 313 کے پاس 4 گھوڑے ہیں، پیدل چلے آ رہے ہیں، چھاؤں لینے کے لیے کوئی جگہ تک نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک کھجور کسی کے پاس ہو تو 10 لوگ اس پر اکتفا کر لیں۔ فاقے پر فاقہ کرنے والے وہ صحابہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہتھیار کی کمی ہے، کچھ نہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ بغیر سواری کے 180 کلومیٹر مدینے سے چل کر کے وہ بدر پہنچے تھے، بدر تک پہنچے تھے، اور اس وقت اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری قوتیں انہوں نے زمین پر لا کر رکھ دی۔ پھر بدر کے میدان میں جب پہنچے تب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا تھا میرے مصطفیٰ نے، اے اللہ اگر اس نہتی قوم کو تو نے فتح نہیں دی تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ محبوبانہ انداز تھا میرے مصطفیٰ کا۔ وہ دعا مدینے میں بیٹھ کر کے بھی تو کر سکتے تھے،
180 किलोमीटर दूर इतनी मुसीबत में धूप में चल करके जाने की क्या बात थी। नंगे पैर सहाबा गए हैं, फाके पर फाका किए हुए। वो मदीने में बैठकर दुआ करते तो क्या रहमतुल लिल आलमीन की दुआ कबूल नहीं होती? लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिजाज दिया है, पहले फिक्र और अमल मैदान में लाओ, फिर दुआ करो, अल्लाह की मदद आती है। यहाँ हम बैठ करके यहीं से दुआ करते हैं, कुछ करना नहीं है, बदलना नहीं है और फिक्र और अमल को लाना नहीं है, तो फिर सिर्फ यहाँ बैठ करके दुआ करना, ये तो मेरे अजीजों औरतों को इससे जिम्मेदारी दी गई है कि तुम मैदान अमल में आ नहीं सकती, तुम अपने घरों से दुआ करो अपने भाइयों के लिए। लेकिन ये काम तो अब सारे मर्दों ने भी ले लिया है। बहरहाल कुव्वत फिक्र व अमल पहले फना हो जाती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। आज ये जो सारे मामलात हम देख रहे हैं, इसकी एक ख़ास वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले मेरा एक बयान भी रिकॉर्ड मौजूद है, काफ़ी दिनों तक वो चलता रहा। मेरी अपनी बात नहीं थी। सिराजुल उम्मा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने लिखा था कि उम्मत पर अगर एक ऐसा वक्त आ जाए जब उनके सामने उनके नबी को गालियां दी जा रही और उम्मत कुछ न करे, तो फिर वो इंतज़ार करे कि अनकरीब वो वक्त भी उनके ऊपर आने वाला है जब उनकी माँओं, बेटियों और सब इज्जतों को बाजार में नीलाम किया जाएगा और ये कुछ नहीं कर सके। वो दिन आ जाएंगे। बेसिक वजह वहाँ से शुरू हुई कि लोग अपने ऐश व इशरत में कुछ कमी ना कर सके। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ खुलेआम होती रही और उस पर हम लोग जिस तरह के हालात देखते रहे। बहुत सारे लोग तो मुझको ये कहते थे, मुझसे ये कहते थे, क्या ज़रूरत है आपको बोलने की, हालात देख नहीं रहे आप? ज़ालिमो, तुमको अगर कोई छोटी सी माँ की गाली दे दे तो तुम बिफर जाते हो और उसके ऊपर आसमान तोड़ने की बात करते हो। और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करोड़ों माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कोई भौंकता रहे और उसका जवाब न दो, तुम ये कहते हो मसलहत है, हालात ऐसे हैं। तो फिर अपना ये लिबास बदल देना चाहिए, अपना नाम बदल देना चाहिए। फिर इस दायरा इस्लाम में रह कर के मतलब क्या है? इसीलिए इकबाल ने 100 साल पहले एक मिजाज दिया था, ईमान है क्या चीज, इस्लाम है क्या चीज। तुम क्या समझते हो दाढ़ी टोपी और जुब्बे कुब्बे का नाम इस्लाम है? इस्लाम क्या है? इकबाल ने कहा था कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों तक अपने आप को पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। गर्भ ऊना रसीदी तमाम अबू लहबीस, और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह। दीन ये है, आबरूए माँ जनाम मुस्तफ़ास्त, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से जुड़ी हुई है, उनके नाम से जुड़ी हुई है हमारी इज्जत और आबरू। और तुम उस नाम की हिफाजत नहीं कर सकोगे तो आगे ये सब चीजें आने वाली हैं जो आ रही हैं आज। ये बात याद रखना, शैतान कभी फजर की नमाज के लिए उठा नहीं सकता, और अगर उठा रहा है तो फिर उसका कोई मकसद है। शैतान और नमाज, आज सत्ता उनके पास है, ताकत उनके पास है, हुकूमत उनके पास है, डिपार्टमेंट उनके पास है, सब कुछ, जुडिशरी, हर चीज उनके पास हो। वो क्या कर रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम खैर उम्मत हो, रसूल पाक की उम्मत में हो, तुम्हारी भूमिका जिसको कहा जाता है, तुम्हारी यहाँ पर जिंदगी के मामलात ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। तुम कैसे बन सकते हो आज? इसीलिए कुरान पाक की आयत मैंने शुरू में तिलावत की। रब्बुल जलाल फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। जब तक अपनी हालत बदलना नहीं चाहते
اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جلال بھرا ارشاد تو سنو. یہ 13ویں پارے کی سورہ رعد کی آیت ہے. اللہ کریم فرماتا ہے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا چاہے، پکڑ کرنا چاہے، تو پھر کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکے گی. رب تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب لانا چاہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے. تو بدلو. اسی لیے اکثر یہ کہا جاتا، میں تو اپنی تقریروں میں جو چند مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں وہ عرض کیے دیتا ہوں. باقی مجھے شعر و شاعری زیادہ یاد نہیں رہتی، لیکن جو دل پہ لگتی ہیں باتیں وہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو. کیا مطلب ہے؟ روز ایک ایک ہنگامہ ہوتا ہے، تم کو جگا رہا ہے. اٹھ جا اے مسلمان، اٹھ جا. نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو. لمبی نیند سونے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے، اس مزے کو بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. شاعر نے کہا ہے ادھر ادھر کی لے میں چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی. جس راستے پر تمہیں چلنا ہے اگر بار بار ادھر ادھر مڑتے رہو گے، غلط روی اس کو کہتے ہیں، غلط چلنے سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، منزل لمبی ہو جاتی ہے، جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ ہی نہیں پاؤ گے. اسی لیے شاعر کہتا ہے مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. قافلے کے چلنے کا جو طریقہ ہے اس کو بدل لو تم. یہ پوری کی پوری بات ہم پر فٹ ہوتی ہے. چلنے کا انداز بدل ڈالو اے نوجوان. جہاں کسی کے گھر میں آگ لگی وہ دھواں اٹھ رہا ہو، اور اگر کوئی نوجوان اندر بیٹھ کر کے یہ کہتا ہو کہ یہ ساون کا موسم ہے یا پھر یہ ابر رحمت ہے، تو اس کی سوچ پر ہم کیا کہیں. جہاں آج پوری قوم قسم پرسی کے عالم میں ہو، امت محمدیہ کے یہ حالات آج دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں. تم شیئر تو کرتے ہو، ہر جگہ شیئر کرتے ہو، اور سارے ریلز پر تم جو دیکھتے ہو ہنگامے روز، صرف ہندوستان کے نہیں پوری دنیا بھر کے فلسطین کے مظلوم بچوں کی لاشیں دیکھتے ہو اور شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو. ان کی چیخیں، ان کے راکھ کے ملبے، ان کا ڈھیر، ان کے تباہ و برباد گھر، ایک ایک قبر میں 80 لوگوں کی لاشیں، یہ سب کیا تم نہیں دیکھتے؟ شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو. یہی تو ہنگامے ہیں جو تمہیں دھگا رہے ہیں. جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے خود ہی تھک گئے. یہ اٹھتا نہیں ہے. ایک دور وہ تھا 100 سال پہلے کا جب یہاں پر موجود انگریز اس قوم کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا بھوکوں پر بھوکا رہتا ہے لیکن موت سے ڈرتا نہیں. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. روح محمدی ان کے بدن میں تھی. انگریز تھر تھراتے تھے. اس قوم کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے تو موت سے، اور یہ قوم ایسی ہے کفن تو اپنے کندھے پر لے کر گھومتی ہے، جہاں موت آ جائے سو جائے. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ کس کی بات تھی؟ انگریزوں کی بات تھی. اور آج حالات بدل گئے ہیں. سارا کا سارا زمانہ تم پر آج بھوکے بھیڑیا کی طرح جھپٹ پڑا ہوا ہے. اور ان حالات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف تیز آندھیاں چل رہی ہیں، ایک طرف گھر کے اندر آگ لگی ہوئی، ایک طرف بھوک اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے، ایک طرف تمہارے بھائی بہنوں کی بیماریاں ستا رہی ہیں. جب اتنے سارے معاملات ہو تو اے نوجوانوں بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اس وقت رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو گے؟ کیا یہ گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ اس نوجوان پر کیا یہ افسوس نہیں ہوتا کہ اس کے پوری امت کے حالات ایسے ہیں کہ بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس کو پب جی سے فرصت نہیں ہے، ریل بنانے سے فرصت نہیں ہے، یہ مجرے کرتا ہوا گھوم رہا ہے. مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ خالی کیوں ہیں؟ تم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو مسجدیں تباہ ہونے شروع ہو گئیں، دوسروں کی نظر ہونے لگ گئیں.
اور اس پر لوگوں کی غلط نظریں پڑنے لگ گئی. آ جاؤ اے مسلمانوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات پر. ایک بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارا نام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑا ہے تو یہ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رہتی دنیا میں تمہیں پوری طاقتیں مل کر وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی وابستگی دے گی. کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا. تمہیں وہیں آنا پڑے گا، اسی پوائنٹ پر آنا پڑے گا جہاں پہنچ کر کے خالد بن ولید نے عزت پائی تھی. اسی نقطے پر آ کر جمع ہو جاؤ جہاں عمر پہنچے تھے تو فاروق اعظم بن گئے تھے. اسی نقطے پر آ جاؤ جہاں علی پہنچے تھے تو حیدر کرار بنے تھے. ہر ایک کو عزت اسی بارگاہ سے ملی ہے. اور جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے، ناموس رسالت پر تم نے ہلکے پن کا اظہار کیا تو پھر ہمارے سارے مسئلے داؤ پہ لگ جائیں گے. سارے مسئلے. یہ تو وقف ہے. ابھی دیکھو آگے کل تمہاری اذانیں نشانے پر ہیں، تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں، تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو. یہ سب معاملات آئیں گے. برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے. ہر چیز نشانے پر ہے. ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہیں، تم کیا کھاؤ گے کیا بچاؤ گے یہ بھی نشانے پر ہے. یہ سارے مسائل صرف اسی بنیاد پر ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. اور یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اقبال نے سچ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری عزت و وقار میں کمی کا مسئلہ ان سے پھر جانے کی وجہ سے. نبی پاک سے تم دور ہوئے، یہ عزتوں اور وقاروں میں کمی ہے. عجیب سی بات نہیں ہے، یہ دوغلا پن نہیں ہے. میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہو، حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو، لیکن جب ان کے اخلاق کی بات کی جائے تو تمہیں اخلاق ان کے پسند نہیں ہے. حضور پاک کا چہرہ نہیں پسند ہے، حضور پاک کے لباس تمہیں نہیں پسند ہے، تو پھر کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم بے انتہا محبت کی بات کرتے ہو. پھر وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری ظاہری زندگی میں بھی تو نظر آئے کچھ. محبت کا تقاضا یہ ہے. تم شرما جاتے ہو، دنیا کیا کہے گی مجھے، دنیا کیا کہے گی، دقیانوسی کہے گی، فنڈامنٹل کہے گی، پرانے زمانے کا کہے گی. میں چہرے پر داڑھی رکھ لوں تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کوسیں گے. تم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا. یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی دنیا ہے جو 4 دن کے بعد میری دوستی کو لات مارے گی اور 4 دن کے بعد مجھے قبر میں رکھ کر کے منو مٹی پر دبا دے گی. اور مجھے جانا تو ہے، پھر قبر میں منہ دکھانا ہے تو اسی مصطفیٰ کو دکھانا. جہاں یہ نہیں پہنچ سکتے وہاں رسول پاک ہوں گے. محشر کے میدان میں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا اس وقت رسول پاک تمہارا ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے اور تم نے ان کا خیال نہیں کیا. آ جاؤ اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر جہاں ہماری کامیابی مضمر ہے. میں صرف اور صرف اپنے بیانوں میں یہی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. میں صرف اتنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، جس کے نام سے تم آباد ہو اس نام کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے. اگر اللہ نے فرمایا ہے تو یہ 100% حق ہے. اللہ نے فرمایا ہے تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، لیکن آگے رب فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. یہ ہے. اور اخیر میں یہی کہوں گا، ہر مسئلے کا حل، سارے تمام ایشوز کا خلاصہ، علاج ایک ہی چیز میں ہے کہ محمد سے وفا ہونا ہے. تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. لوگ انتظار میں ہیں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے. ظالم اپنے انجام پر ضرور پہنچیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس پلٹی پر پلٹائے گا، کس کھائی میں گرائے گا، اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، اس کے بنے ہوئے جالوں میں وہ خود پھنسے گا۔ ظالموں کی ایک لمبی تاریخ ہے اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے جو آج ظلم کر رہے ہیں، لیکن تمہارا کردار کیا ہو، اس سلسلے میں جو ہمارے بچے یا نوجوان سوال کرتے ہیں کیا تو کرنا میرے پیارے چاہیے؟ محترم پہلے دوستو، سب سے آپ پہلی سبھی نے چیز میں یہ حضرت کا کہتا بیان ہوں، سنا، جتنا کھو تو چکے، کہنے کا مقصد جتنے جا ہمارا یہی چکے ہے کہ اور ہمیں جو اور اب آپ کو برباد ہوا حضرت کے ہے بیان اس پر چیز پر منتھن جو کرنا، جو اس چیز پر بیٹھ حضرت کر نے میٹنگ کہا ہے کرنا، ہمیں اس اس پر سے عمل پہلے کرنا میں چاہیے۔ چاہتا ہوں کہ آگے اور اللہ ہونے والے تبارک تعالیٰ نقصانات سے دعا ہے پہلے کہ اپنے آپ پہلے کو ہمیں پھر آپ سبھی کو آگے جو بڑے صراط حادثات آنے مستقیم والے پہ ہیں، چلنے والا آگے جو بنائے۔ بڑی آندھیاں ہم آنے سے والی ایسا ہیں، کام اس لے سے میرا پہلے رب اپنے جو دروازے ہمارا رب ٹھیک ہم کر سے لو، راضی ہو۔ اپنی زندگیاں سدھار یقیناً لو۔ میرے پیارے جو ہو گیا ہم نے ابھی یہ بہت نقصان تو بہت بڑا غفلت کی نقصان ہے زندگی جی امت لی کا، ہے، جو اب کچھ بھی ہمیں اور ہوا آپ ہے، کو سب کو بدلنا مسجدیں، چاہیے معبدیں، خانقاہیں، تاکہ آنے مزارات، والی اولیاء ہماری کی نسلیں ذات، بزرگوں کے صراط نام، مستقیم پہ قرآن، چلنے والا اسلام، بنے۔ دین، یہ یہی ساری سب چیزوں پر اہم جو باتیں حملے تھیں ہوئے، جو آپ سبھی کے پاس لیکن آگے پہنچانا چل تھا۔ کر کے تمہارے اور میرے وجود پر پیارے سوال اگر ہوگا، ویڈیو تمہاری اچھا لگا ہو نسلوں پر تو سوال ہوگا، شیئر تمہارے ضرور علم کرنا دین پر اور سوال، لائک کر تمہاری کے محراب سبسکرائب پر، ضرور کر تمہارے دینا۔ ممبر پر، اور کل کو اصلاح دیکھنا کرنے یہ کے آزادی لیے بھی آپ ختم سب کر لی جائے کمنٹ گی، کر سکتے ہیں۔ ممبر سے کوئی چلو کھلے پھر عام ملتے بول ہیں بھی نہیں نیکسٹ سکے۔ ویڈیو میں۔ آج اللہ جو ہم حافظ۔ بیان کر رہے ہیں